اللہ تبارک و تعالی نے دنیا بھر میں حسن رکھا ہے، لیکن جیسا حسن غلاف کعبہ میں ہے ایسا حسن کہیں نہیں۔ کالا رنگ ہر کسی کو بھلا نہیں لگتا، لیکن جب کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، سب ہوش و خرد مفلوج ہوئے، کیا پایا کیا کیا بھول گیا۔ اور کعبۃ اللہ المشرفہ پر پہلی نظر پڑھنے پر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن ہوش ہی باقی نہیں رہتے کہ کیا مانگا جائے۔ یہ ایسی باتیں ہیں کہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی، بس انسان جب پہنچتا ہے تو خواب لگتا ہے، اور پھر دل تسلیم بھی کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم پر یقین رکھتے ہوئے جب کعبۃ اللہ المشرفہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے اور اپنا گندا وجود دیکھتا ہے، تو پھر یہی کہتا ہے، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بار بار کعبۃ اللہ المشرفہ کی حاضری نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی نے مکے کو بھی عظمت عطا فرمائی تو حضور کے صدقے، مدینے کو بھی عظمت عطا فرمائی تو حضور کے صدقے۔ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں فرمایا، لا اقسم بہذا البلد، محبوب میں اس شہر مکہ کی قسم ارشاد نہ فرماتا، اگر قسم ارشاد فرمائی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ آپ اس شہر مکہ میں تشریف فرمائیں، اور حضور کی ولادت کا شہر بھی شہر مکہ ہے، اور مکہ پاک سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بڑا پیار فرمایا۔ ہم بھی جہاں پیدا ہوتے ہیں اس جگہ سے، اس مکان سے، اس گھر سے ہمیں الفت ہوتی ہے، ہم علاقہ ملک چھوڑ بھی جائیں، کبھی اس گلی سے گزر ہوتا ہے تو ہمارے دل میں یہ خوشی داخل ہوتی ہے، جناب میں یہاں پیدا ہوا تھا۔ یہاں تک کہ جس ہاسپٹل میں پیدا ہوتے ہیں
تو انسان اس ہاسپٹل کا نام بھی فخر کے ساتھ بتا رہا ہوتا میں وہاں پیدا ہوں. تو انسان جہاں پیدا ہوتا ہے وہاں کی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے. تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس شہر میں پیدا ہوئے وہ کوئی عام شہر نہیں تھا. وہاں پر کعبۃ اللہ المشرفہ تھا, وہ مسلمانوں کا قبلہ بننے والا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس شہر میں پیدا ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس شہر سے کتنا پیار ہوگا, کتنی محبت ہوگی. اسی لیے جب مکے والوں نے ستایا, کفار نے ستایا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینے کی طرف ہجرت کی تو مدینے کی طرف ہجرت کرتے ہوئے آپ نے مکے سے گفتگو فرمائی, مکے سے گفتگو فرمائی. اور مکے سے گفتگو فرماتے ہوئے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے شہر مکہ, اگر یہاں کے لوگ مجھے جانے پر مجبور نہ کرتے تو میں کسی اور جگہ کو اپنے رہنے کی جگہ نہ بناتا, میں مکے میں ہی رہتا. لیکن مکے والوں نے جب ستایا, مکے سے جانے پر مجبور کیا, تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ پاک کو رونق عطا فرمائی. اور مدینہ پاک کو ایسی رونق عطا فرمائی کہ پہلے یثرب کہا جاتا تھا, بیماریوں کا گڑھ کہا جاتا تھا, اور اب مدینہ منورہ کہا جاتا ہے. مدینہ منورہ کا مطلب ہے روشنیوں والا شہر, روشنیوں والا شہر مدینہ منورہ. اور صرف مدینہ پاک کو مدینہ منورہ نہیں کہتے بلکہ مدینہ طیبہ بھی کہتا ہے کہ یہ روشنیوں والا بھی شہر ہے اور برکتوں والا اور پاکیزگی والا شہر بھی ہے. اور جو مدینے میں جاتا ہے اسے پاکیزگی ملتی ہے, گناہوں کی بھی پاکیزگی ملتی ہے, کردار کی بھی پاکیزگی ملتی ہے, اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ایسی پاکیزگی ملتی ہے, ایسی پاکیزگی ملتی ہے, اگر بیماریاں بندہ لے کے جاتا ہے تو بیماریوں سے بھی نجات ملتی ہے. کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس شہر کی طرف ہجرت فرمائی ہے تو میرے آقا وہ ہیں جو رب سے مانگتے ہیں رب عطا فرماتا ہے. جب رب نے مکہ پاک میں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں قسم ارشاد فرمائی تو سوچئے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا اللہ رب العزت کتنا اکرام فرماتا ہے کہ قسم ارشاد فرماتا ہے. تو جب محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ جاتے ہیں رب کی بارگاہ میں دعا فرماتے ہیں اللہ جتنی تو نے برکت مدینہ مکے میں عطا فرمائی ہے اس سے دگنی مدینے میں برکت عطا فرمائی. اب مکہ کتنی برکتوں والا ہے لیکن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما رہا ہے کہ مولا جتنی برکت تو نے مکے میں دی ہے اس سے دگنی مدینے میں عطا فرما. اور مدینے میں کیسی دگنی برکت ہوئی کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غبار المدینہ شفا, کہ جو مدینے کی مٹی ہے میرے رب نے اس میں بھی شفا عطا فرمائی. مدینے کی مٹی میں شفا بھی ہے اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذرے ذرے میں خوشبو بھی ہے. اور یہ عاشق سن سکتا ہے, عاشقی کو ہر جگہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نظارے نظر آتے ہیں. مدینے کی گلیوں میں جب گھوم رہا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں دل و دماغ میں یہ بات ہوتی ہے میرے آقا یہاں سے گزرے ہوں گے, میرے آقا یہاں سے گزرے ہوں گے, میرے آقا یہاں سے گزرے ہوں گے, یہاں سے صدیق اکبر گزرے ہوں گے, یہاں سے عمر فاروق اعظم گزرے ہوں گے, یہاں سے عثمان غنی گزرے ہوں گے, یہاں سے مشکل کشا گزرے ہوں گے, یہاں سے حسن حسین گزرے ہوں گے. اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل پاک گزر رہی ہے, محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گزر رہی ہے. جب جگہ جگہ گلی گلی محبوب کی یاد ہوگی تو پھر محبوب کی خوشبو نہیں آئے گی, محبوب کی خوشبو تو آئے گی نا جناب. کہ جب گلی گلی میں کوچے کوچے میں محبوب کی یاد ہے تو
تو محبوب کی خوشبو آ رہی ہے، اور پھر جب حقیقی طور پر محبوب کی بارگاہ میں سنہری جالیوں کے سامنے حاضر ہوں گے، اس وقت محبوب کی خوشبو کیسی آئے گی؟ اس وقت محبوب کی خوشبو کا عالم کیا ہوگا؟ اور یہ وہ بارگاہ ہے، اب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے پر رب تعالیٰ کا حکم ہے، میرا اور آپ کا نہیں ہے، کسی صحابی کا حکم نہیں ہے، بلکہ محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا حکم میرے رب کا ہے۔ اور رب نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو میرے محبوب کے پاس آنا، سبحان اللہ، تو ہم خود نہیں گئے بلکہ اپنے رب کے حکم سے گئے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ۔ لفظ کہہ رہے ہیں کہ مجرم بلائے آئے ہیں اور جاؤ کا ہے گواہ۔ قرآن کی آیت کے لفظ کو آپ بیان کر کے فرما رہے جاؤ کا گواہ ہے کہ رب تو نے فرمایا ہے محبوب کے پاس جاؤ، تو مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ۔ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر رب تعالیٰ کے حکم کو یاد کر کے حضور کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر فرماتے ہیں پھر رد ہوگا یہ شان کریموں کے در کی ہے، کہ جب ان کریموں کی بارگاہ میں آئے ہیں تو پھر کوئی بات رد نہیں ہوگی، دل میں آئے گی محبوب پوری فرمائیں گے، اور جو یقین لے کر جاتا ہے نا اس کی دلی مراد پوری ہوتی ہے۔ جو شک رکھتا ہے نا محبوب پر دیں گے نہیں دیں گے تو اسے کچھ نہیں دیں گے، اور ہم تو کہتے ہیں ہمارے آقا سب دیں گے، اسی لیے جب مل جاتا ہے تو کہہ رہے ہوتے ہیں یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بعد ہمیں تک بنی ہوئی ہے، یہ سب ایسی بات بنتی ہے کہ بندہ مقبول حاضری کر کے آ جائے اور حضور کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ عرض کر کے آئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسے مانگے کہ جیسے بچہ ماں سے دودھ مانگتا ہے، رو رو کر بچہ روتا ہے، زبان سے کہتا نہیں بھوک لگی، بچہ روتا ہے ماں سمجھ جاتی ہے، ماں اس کی ضرورت کو پورا کر دیتی ہے۔ اور میرے آقا کی بارگاہ بھی ایسی ہے، بس آنسو بہائیں دل کے حال جانتے ہیں، دل کے حال جانتے ہیں، رو رو کر بلک بلک کر حضور سے بھیک مانگیں، اور حضور پھر ایسی بھیک عطا فرمائیں گے، ایسی بھیک عطا فرمائیں گے، پھر آپ کہہ رہے ہوں گے جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، اور ایسے حالات بدلتے ہیں، ایسے حالات بدلتے ہیں کہ نہ میں لکھ پتی نہ کروڑ پتی، نہ کبھی سوچا تھا کہ چھٹی کی نسبت سے آج چھٹی حاضری ہوگی، نہیں سوچا تھا، بس آقا کی عطا ہے، کرم کرتے ہیں، پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہوتی، آقا کا بلاوا آتا ہے، تو پھر یہ شعر ایسا ہے کہ بس جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے
کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی ہے یہ حقیقت کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی ہے یہ حقیقت جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ اور عاشقوں نے اپنے اپنے الفاظ جو لکھے ہیں نا اس کا اپنا ہی لطف ہے، اور حضور کی بارگاہ میں جو عاشقوں نے مقبول اشعار لکھے ہیں نا وہ پڑھنے کا لطف ہی اپنا ہے۔ جو میرا اپنا ذوق ہے، جو حضور کی بارگاہ میں پڑھنے میں لطف آتا ہے، ایسے اشعار کہ جن اشعار کو پڑھ کے انسان تصور کر رہا ہوتا ہے کہ میں حضور سے بات کر رہا ہوں، میں حضور سے بات کر رہا ہوں۔ ویسے تو حضور کی بارگاہ ایسی ہے کہ آپ یقین کریں سلام پیش کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ میں اب تک حضور کی بارگاہ میں لفظوں کے ساتھ سلام نہیں پیش کر سکا، جرت ہی نہیں ہوتی ہے، ہمت ہی نہیں ہوتی ہے کہ کیسے منہ کھولوں۔ بس جب گنبد خضرا کے باہر سے جلوے دیکھ رہے ہوتے ہیں سنہری جالیوں سے باہر آ کر، وہاں تھوڑی ہمت ہو جاتی ہے، اور خاص طور پر جو کلام پڑھنے کا وہاں پر مزہ آتا ہے وہ یہ کلام۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نصیب کرے، اور جب گنبد خضرا کے سامنے جائے نا، کیونکہ یہ مقبول شاعروں کے مقبول عاشقوں کے اشعار ہیں تو پڑھنے میں بندہ تھوڑی ہمت کر لیتا ہے، اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے۔ آپ کو اگلا شعر بتا دے گا، اگر آپ کو آتا ہے تو سمجھا بھی دے گا کہ واقعی میں یہ عاشق نے حضور کی بارگاہ میں گویا کہ حاضر ہو کر عرض کی ہے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو ہمیں حضور کا ایسا صدقہ عطا فرمائے کہ بس مدینے ایسی حاضری ہو، ایسی حاضری ہو کہ پھر بندہ اس بارگاہ سے محروم نہ ہو، بس حضور کی بارگاہ میں جاتا رہے جاتا رہے جاتا رہے جاتا رہے، اور جب وقت آخر آئے حضور علیہ السلام کے ایسے جلوے ہوں، حضور علیہ السلام کا حقیقی طور پر دیدار ہو رہا ہو، حضور کلمہ پڑھائیں اور پھر حضور علیہ السلام کے قدموں پر جان قربان ہو جائے۔ اسی لیے شاعر دعا کرتے وہ کہتا ہے کہ عاشق زار کی آبرو ہے یہی، عاشق زار کی آرزو ہے یہی،
کہ موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے، دم نکلتا رہے۔ مرنے کو، موت کو بھی مزہ آ جائے گا، ہمیں دنیا سے جانے کا مزہ آئے گا۔ تو آئیے مل کر ایک بار دعا کرتے ہیں، اللہ کرے ہم میں سے کسی کی آمین ایسی مقبول ہو جائے کہ ہمارا جنازہ بھی مدینے میں ہو رہا ہے۔ اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو، قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو۔ مدینے میں مرنے والا ایسا ہے، مدینے میں مرنے والا ایسا ہے کہ ہم کتنے ہی جنازے دیکھتے ہیں، منہ میں پانی نہیں آتا، لیکن یقین کریں جب مسجد نبوی میں مدینے میں جنازہ ہوتا ہے اور جنت البقیع کی طرف جا رہا ہوتا ہے، منہ میں پانی آ رہا ہوتا ہے۔ یہ کیسا خوش نصیب ہے، کیسا خوش نصیب ہے کہ قیامت کے دن جب اٹھے گا تو اپنے آقا کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جب قیامت کے دن آقا علیہ السلام اپنے مزار سے باہر تشریف لائیں گے، یار غار بھی ساتھ ہوں گے، یار مزار بھی ساتھ ہوں گے، فاروق اعظم بھی ساتھ ہوں گے، اور پیچھے سارے بقی والے ہوں گے، مزے ہی مزے ہوں گے۔ وہاں جنت البقیع میں رہتے ہوئے روزانہ اپنے آقا کے جلوے لوٹنے والے ہیں، تو پھر منہ میں کیوں نہ پانی آئے۔ کاش ایسی حاضری ہو نہ کبھی واپسی، اللہ کرے ایسی حاضری ہو نہ کبھی واپسی ہو۔ حقیقت میں بس رب تعالیٰ یہ دعا قبول کر لے، ہم سب شرکاء کو یہ سعادتیں عطا فرمائے۔ مدینے کی باتیں ایسی ہیں، پوری نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو مقبول حاضری عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ۔